السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفى محمد، والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وصهره وصاحب لوائه وخليفته مولانا علي بن أبي طالب، والصلاة والسلام على أئمة المعصومين خصوصا سيدنا ومولانا بقية الله المنتظر المهدي، عجل الله تعالى فرجه الشريف، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في الذكر العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ برادران ایمانی، بزرگان محترم، ناظرین کرام، ماہ مبارک رمضان جاری ہے اور آپ حضرات اور ہم سب روزے دار ہیں، اور یقیناً اگر انسان مسئلہ شرعی کو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ انسان جو کسی بھی عذر شرعی کی وجہ سے، کسی بھی شرعی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو کیا اسے اجازت ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے مجمع عمومی میں، عام میں جا کر کھائے پیے؟ وہ کسی بھی وجہ سے، مثال کے طور پر مسافر ہے، نہیں، شرعی طور پر جائز نہیں ہے کہ انسان اگر کسی بھی وجہ سے روزہ نہیں ہے تو روزے داروں کے سامنے یا لوگوں کے سامنے جا کر کھائے پیے، اظہار کرے کہ ہم روزہ نہیں ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی روزے کی بے احترامی کرتے ہوئے روزہ نہ رکھے تو کوئی اس کو احترام نہیں ہے، کوئی خیال ہی نہیں ہے روزے کا، تو ایسی صورت میں روزے کا جب خیال نہیں ہے اور سب کے سامنے کھانا پینا کر رہا ہے، کوئی اس کے لیے شرعی عذر بھی نہیں ہے، کوئی وجہ بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے روزہ نہ رکھے، اور پھر بھی روزہ نہیں رکھ رہا ہے اور لوگوں کے سامنے کھانا پینا کر رہا ہے لوگوں کے سامنے جا کے، تو اگر اسلامی حکومت ہے تو ایسے انسان کے لیے جیل اور کوڑوں کی سزا ہے۔ سوچ لے انسان، اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو بچ تو گیا، لیکن خداوند عالم کے نزدیک اس کے لیے یقیناً سزا معین ہے، اور ایسے انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے، ایسے انسان کو احتیاط کرنا چاہیے کہ خدا نہ کر دے، خدا نہ خواستہ اللہ کی لاٹھی اور اللہ کی سزا سے انسان، اللہ اکبر۔ لہذا شرعی طور پر روزہ اگر نہیں ہے تو روزے کا احترام واجب ہے، بے احترامی حرام ہے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سورہ مبارک بقرہ کی 184 نمبر آیت ہے، جس میں خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان تصوموا، یعنی تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو سمجھ سکتے ہو، اس بات کو جانتے ہو، تو یہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ نہ جانے کیا کیا فائدے، کیا کیا اس میں انسان کے لیے رکھے گئے ہیں، انسان جانتا نہیں ہے۔ روزوں میں بہت سے فائدے ہیں، مشکل یہی ہے کہ ہم لوگ مادیات سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس مادی طاقتوں نے ہمیں دنیا کے نعمتوں کی طرف اپنے طرف کھینچ لیا ہے، لہذا ہم ہر چیز میں فائدہ اپنا دنیا کا ہی دیکھتے ہیں۔ یقینی طور پر
روزہ رکھنے کا دنیاوی فائدہ بھی ہے، اور انسان اس کے بارے میں غافل ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لیتے، اگر تم سمجھتے کہ خدا نے کیا کیا فائدے رکھے ہیں تو ہرگز روزہ نہ چھوڑتے ہیں۔ لہذا انسان کو غور کرنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی 45ویں آیت میں اگر خداوند عالم نے ہم سب سے یہ کہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، نماز اور روزے، صبر اور نماز سے کہ ائمہ معصومین نے یہ تفسیر فرمایا ہے صبر سے مراد روزہ ہے کہ انسان صبر کے ذریعے خداوند عالم سے مدد طلب کرے تمام امور میں۔ تو کیا وستعینوا سے مراد صرف آخرت کے اعمال ہیں؟ کیا صرف آخرت میں انسان کو مدد حاصل کرنا ہے؟ نہیں، آخرت کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں بھی مدد حاصل کرنا ہے صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ جس طریقے سے روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ صبر کرنا ہے انسان کو، اور وہ صبر کس طریقے سے ہے، خود ہمارے چھٹے امام فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الصبر الصیام، اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں ارشاد فرماتے ہیں الصبر الصیام، صبر سے مراد روزہ ہے، یعنی انسان کو نماز اور روزے کے ذریعے اللہ سے مدد کو طلب کرنا ہے۔ تو دنیا کی جتنی بھی انسان کے لیے کوئی بھی ضرورتیں پیش آئیں، کوئی بھی مصیبتیں پیش آئیں، مشکلات ہو، پریشانیوں ہو، وبا ہو، بلا ہو، ہر چیز میں انسان کو روزے کے ذریعے اور نماز کے ذریعے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ذریعے یعنی نماز کے روزے کے ذریعے مدد طلب کرنا ہے۔ لہذا ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم مشکلات میں گر جاؤ، یعنی تمہارے اوپر مشکلات نازل ہو رہی، وہ بھی شدید مشکلات نازل ہو رہی ہوں، تو تم کو چاہیے کہ ان مشکلات سے نکلنے کے لیے تم روزے کا سہارا لو، روزے سے تمہارے لیے نجات حاصل ہوگی۔ امام فرماتے ہیں اذا نزلت فی الرجل النازلۃ الشدیدۃ، جب انسان کے اوپر کوئی بہت سخت اور مشکل وقت آ جائے، نازل مصیبت نازل ہو رہی بس شدیدت اور یہ بہت سخت ہو، تو فلیصم، تو انسان کو روزہ رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ فإن اللہ عز وجل یقول، اس لیے کہ خداوند عالم یہ کہہ رہا واستعینوا بالصبر یعنی الصیام، صبر سے مدد طلب کرو یعنی روزے سے مدد کرو، یہ امام فرمانے چھٹے امام۔ لہذا ہم اپنی زندگی کے لیے فائدوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں ہمیں فائدہ ملے، تو دنیا میں ہی مصیبتوں کے نازل ہونے کی صورت میں انسان کو روزہ رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کتنی بھی شدید مشکل اگر تمہارے لیے آ رہی ہے تو اس شدید مشکل میں بھی تمہیں اگر کسی چیز سے سہارا ملے گا تو وہ کچھ اور نہیں ہے، وہ روزہ ہے۔ اس روزے کے ذریعے انسان کو نجات حاصل کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان کو روزے کے لیے بلایا گیا ہے، روزے کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ روزے کی اقسام میں نے کل بتایا تھا کہ انسان اگر روزے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو ایک کھانے پینے یعنی جو مبتلات روزہ ہیں ان سے، جن کو کل ہم نے شروع مسئلہ درس میں بتایا تھا، جب روزے میں کیا کیا چیزیں حرام ہیں کہ ان سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ اگر روزے کی پہلی قسم کو دیکھا جائے کہ یہ بھی مطلوب ہے، یہ بھی انسان اس سے واجب کو ادا کر رہا ہے، تو روزے کی پہلی قسم ہے عام لوگوں کا روزہ، عام طریقے سے روزہ رکھنا ہے۔ اور یہ کون سا ہے؟ یہ زیادہ تر لوگ اسی روزے کو رکھتے ہیں کہ جس سے صرف مبتلات روزہ، جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، ان چیز سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، یہ عام طریقے کا روزہ ہے۔ یہ اللہ کی مہمان نوازی میں انسان آ رہا ہے، لیکن انسان نے صرف اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا واجب جانا ہے جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ کل جو 8 چیزیں بتائی تھی آپ کے سامنے۔ خاص لوگوں کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرے قسم روزے کی خاص قسم کا روزہ ہے۔ یہ خاص لوگوں کا روزہ کون سا ہے کہ یہ مبتلات روزہ کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھ کو بھی بچا کے رکھتے ہیں۔ یہ آنکھ کسی گناہ کی طرف نہیں جاتی، کسی نامحرم کی طرف نہیں جاتی، آنکھوں سے کوئی غلط اشارہ نہیں ہوتا، نہیں آنکھوں سے اشارہ کر دیا بس کام ہو گیا، نہیں، آنکھوں سے اشارہ، کان کیا کیا سن رہا ہے انسان، خواص وہ ہوتے ہیں
جو اللہ سے اپنے آپ کو کچھ قریب کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ کیسا روزہ رکھتے ہیں؟ مبتلات روزہ، جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں کو بھی بچا کے رکھتے ہیں، اپنے کان کو بھی بچا کے رکھتے ہیں، اپنی زبان کو بھی بچا کے رکھتے ہیں، یعنی اپنے اعضاء و جوارح کو بالکل مکمل طریقے سے اپنے اعضاء جسم کو بچا کر رکھتے ہیں۔ یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ اور تیسرا روزہ وہ ہے جو خاص الخاص ہے۔ جو کیسے لوگوں کے لیے یہ خاص الخاص ہے کہ یہاں پر تیسرا روزہ جو ہے اس میں مبتلات روزہ سے تو انسان بچتا ہی ہے کہ انسان کو جو روزہ باطل کرنے والی چیز ہے اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اعضاء اور جوارح کو بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے جوانح کو بھی یعنی اپنے دل اور فکر کو بھی بچا کے رکھتا ہے کہ فکر میں بھی کوئی گناہ نہ آنے پائے، دل میں بھی کوئی گناہ نہ آنے پائے۔ یہ خاص الخاص لوگوں کا روزہ ہے۔ اور بہترین روزہ یہی ہے کہ جو اس تیسری قسم میں نہ عام روزہ اس سے واجب ادا ہو گیا، خاص روزہ اس سے بھی انسان کو بہتر ثواب ملے گا، لیکن خاص الخاص کا روزہ جو ہے، خاص طور یعنی خصوصی طور روزہ جو ہے کہ اس میں انسان اپنے آپ کو روزے کو باطل کرنے والی چیزوں سے بھی بچاتا ہے، اپنے آنکھ کان ناک منہ سب کو ہر ایک چیز کو بچاتا ہے گناہوں سے، اور اپنے دل اور فکر کو بھی بچاتا ہے کہ نہ دل میں کوئی بات آنے پاتی ہے گناہ کی، نہ فکر میں کوئی بات، لغویات سے فضولیات سے بچاتا ہے، لہویات سے بچاتا ہے، اپنے کو فالتو کاموں سے بچاتا ہے کہ نہیں صرف اللہ کی عبادت کی فکر کرتا ہے۔ یہ تین طرح کے روزے ہوتے ہیں کہ جو انسان انجام دیتا ہے، اور یقیناً اسی روزے کی ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ رزق اللہ وإیانا وإیاکم انشاءاللہ، خدا ہم کو بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے، یہی وہ روزہ ہے۔ کیوں؟ اسی روزے کے لیے تو ہمیں بلایا گیا اس مہینے میں، کیونکہ ماہ رمضان وہی مہینہ ہے کہ تو ہی تم فیہ الی ضیافت اللہ، تم اللہ کے مہمان بن رہے ہو، اور خداوند عالم نے یہ کہا ہے اسی روزے کی وجہ سے تم جعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، اللہ نے تمہیں با کرامت بنا دیا ہے، خداوند عالم نے با کرامت بنا دیا ہے۔ کرامت اللہ، اللہ کی کرامت تمہیں مل رہی ہے، یعنی ان لوگوں میں سے تم قرار پا رہے ہو جن کو اللہ نے اپنی کرامت کا اہل قرار دیا ہے اس مہینے میں۔ یہ وہ مہینہ ہے، لہذا نبی کریم فرما رہے ہیں اذا دخل شہر رمضان، جب ماہ مبارک رمضان آ جائے، فاجہدوا انفسکم، تو اپنے آپ کو محنت میں ڈالو، مشقت میں ڈالو، جہاد کرو اپنے نفس کے ساتھ۔ کس طریقے سے؟ فإن فیہ تقسم الارزاق، کیونکہ اسی مہینے میں انسان کو رزق عطا کیا جاتا ہے، رزق و روزیاں اسی مہینے میں بانٹی جاتی ہیں، وتکتب الاجال، اور اسی میں انسان کی اجل معین کی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے اسی مہینے میں، لہذا کوشش کرو۔ وفیہ یکتب وفد اللہ الذین یفدون الیہ، اسی مہینے میں انسان کے لیے سب کچھ لکھا جاتا ہے، کیا انسان کو کیا ملنا ہے، معنویت کیا ملنی ہے، کیا کچھ انسان کو رزق و روزی ملنے والا ہے، جو کچھ خداوند عالم دینے والا ہے وہ سب اسی مہینے میں۔ فیہ لیلۃ العمل، اسی میں ایک رات ہے جو عمل کی رات ہے، کہ جس میں فیہ لیلۃ، ایک رات ہے کہ العمل فیہا خیر من الف عمل فی الف شہر، من علی العمل فی الف شہر، یعنی ایک رات میں عمل کرنا انسان کے لیے ایک رات میں 1000 راتوں سے زیادہ عمل کرنے سے برابر ہے، وہ اسی مہینے میں قرار پایا ہے۔ لہذا انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کس مہینے میں انسان وقت گزار رہا ہے۔ یہ کون سا مہینہ ہے جس میں خداوند عالم نے اتنا زیادہ اپنے بندوں پہ نعمتوں کی بارش کر دی ہے، انسان کو نوازا ہے، سب کچھ دے رہا ہے خداوند عالم۔ لہذا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ فجہدوا انفسکم، اپنے نفس کو جہاد میں ڈالو، کوشش کرو، تلاش کرو، محنت کرو۔ کیوں؟ انسان اس دنیا میں یہی تو چاہتا ہے رزق مل جائے، نعمتیں بڑھ جائیں، عمر مل جائے، سب کچھ تو اسی مہینے میں لکھا جا رہا ہے، لہذا انسان کو غور کرنا چاہیے۔ ناظرین عزیز، یقیناً آپ اپنے ماہ مبارک میں اس روزوں کو چاہتے ہیں کہ یہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے،
جب بھی ہمارے سامنے کوئی چیز آتی ہے، جب بھی ہمارے سامنے کوئی سامان آتا ہے تو ہم کو اس کے ساتھ اس کی شرطیں دی جاتی ہے کہ آپ کو اگر اس سامان کو استعمال کرنا ہے تو بھیا یہ کتابچہ ہے، یہ بکلیٹ ہے، اس کو پڑھ لیجئے گا، قاعدے سے استعمال ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کو یہ ٹی وی دی گئی جس سے آپ بیٹھ کے آپ دیکھ رہے ہیں، اس وقت نگاہیں آپ کی ہماری طرف متوجہ ہیں، تو اب اس کو چلانے کے لیے طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر اس کے خلاف آپ کریں گے تو وہ خراب ہو جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ مہمان بنے ہیں تو اپنے اس مہمان بننے کو خراب نہ کریں۔ ایسے اعمال کو ہمیں انجام نہیں دینا ہے جس کی وجہ سے ہمارا روزہ باطل ہو جائے، خدا کی بارگاہ تک نہ پہنچے۔ ان میں سے ایک چیز ہے، دیکھیے ہم اپنی آج کی عملی زندگی میں ہم چاہتے ہیں کہ کیا اثر ہو، اثر یہی ہے، کوئی اور چیز تو نہیں۔ بغیر خرچ کے اپنا عمل کو ہم بچا سکتے ہیں۔ ہر جگہ خرچ کر کے چیزوں کو بچانا پڑتا ہے، حفاظت کرنا پڑتا ہے، لیکن یہاں ہم اپنے روزوں کو، اپنے اس عمل کو بغیر خرچ کے بچا سکتے ہیں۔ اپنی زبان کو محفوظ کر کے بچا لیجئے آپ روزوں کو اپنے۔ غیبت نہ کیجیے، یہ جو غیبت ہے، من اغتاب مسلمن، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، نبی کریم کا فرمان ہے، من اغتاب مسلمن و مسلمتن لم يقبل اللہ صلاتہ ولا صیامہ 40 یوما ولیلۃ الا ان یغفر لہ صاحبہ۔ اگر انسان غیبت کرتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں تو ان کے منہ پر کہہ دوں گا، تو کیا منہ پر کہہ دینے سے، سامنے بیان کر دینے سے گناہ معاف ہو گیا؟ اگر بات سچی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں تو یہی غیبت ہے، اس لیے کہ سامنے والا راضی نہیں ہے۔ اور اگر جھوٹی بات آپ کہہ رہے ہیں تو یہ تہمت ہے، اس کا الگ گناہ ہے۔ غیبت کا الگ گناہ ہے، تہمت کا الگ گناہ ہے۔ تو اب اگر انسان غیبت کر رہا ہے، مومن سامنے موجود نہیں، اس کی باتوں کو کر رہا ہے، خیال یہ رکھتے ہوئے کہ ہم تو منہ پہ بھی کہہ دیتے ہیں، راضی ہوتا ہے کیا؟ کون انسان اس دنیا میں ہے جس کی ہنسی اڑائی جائے اور وہ راضی ہو؟ یہ بہت ہوتا ہے۔ سامنے بیٹھے ہوئے انسان سے پوچھیے جس کے اوپر ہنسی اڑائی جا رہی ہے، اس کے دل کے اندر کی خبر لیجیے، وہ جانتا ہے جس کا مذاق بنایا جا رہا ہے دل میں کیا کیا ہو رہا ہے، کتنی اس کے دل کے اوپر خنجر چل رہے ہیں، اور ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو منہ پہ کہہ دیتے ہیں۔ نہیں، انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں 30 دن روزہ رکھنا ہے، معلوم ہوا پہلی ماہ مبارک کو کوئی کام تو ہے نہیں، روزے میں وقت کیسے کٹے، نہ کچھ کام کرنا ہے نہ کچھ کرنا ہے۔ ارے ابھی تو ماہ افطار کا وقت دیر میں ہے، گھر میں بیٹھ گئے اور اس کے بعد باتیں کرنا شروع کر دیا۔ گھر میں کوئی ساتھی ہے تو کیا کہنا، پھر کیا کہنا ہے، اسی سے غیبت بیٹھ کر کرنے لگے، چغلیاں کرنے لگے۔ اور اگر سامنے نہیں ہے تو موبائل پہ، فون پہ باتیں ہو رہی ہیں، وقت عبادت گزر رہا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں نہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا، من اغتاب مسلمن، جس نے کسی مسلمان کی غیبت کیا، اور مسلمتن یا مسلمان عورت کی، یعنی مسلمان مرد یا مسلمان عورت کی اگر غیبت کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو اور اس کے روزے کو 40 دن تک قبول نہیں کرتا ہے، 40 رات تک نہیں قبول کرتا، یعنی 24 گھنٹے نہیں قبول ہوتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزے خالی کرنے لگے، اب یہ روزہ چھوڑ دیں۔ یہ پہلی ماہ مبارک رمضان کو بیٹھ کے ہم نے بہت تھوک بھاؤ میں ہم نے خوب بہت زیادہ غیبتیں کر لی، تو اب 30 دن روزہ رکھنے سے کیا فائدہ ہے؟ قبول نہیں۔ توبہ کرے انسان، خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کے توبہ کرے۔ الا ان یغفر لہ صاحب، مشکل کیا ہے؟ جس کی غیبت کیا اس کے پاس چلے جاؤ۔ ارے ایک فون پہ بیٹھ کے، ایک موبائل پہ بیٹھ کے ایک کی غیبت کیا ہے، توبہ کر لو خدا سے، دوسرا موبائل اسی دوسرے نمبر پر ملا کے اس سے معافی مانگ لو کہ بھائی ہم نے کسی کے سامنے بیٹھ کے آپ کی غیبت کیا تھا، ہمیں معاف کر دیجیے۔ خداوند عالم معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے خداوند عالم، تواب ہے، رحیم ہے۔ اور اس ماہ مبارک رمضان میں تو ہم سب اس کے مہمان ہیں۔ وہ ایسا میزبان ہے کہ ہماری ہر بلا اور ہر گناہ اور ہر چیز کو وہ معاف کرنے والا ہے۔
لہذا جس کی غیبت کیا بہت آسان ہے، جس کی غیبت کیا اس کو فون کر کے، اس سے مل کے، اس کو ہدیہ دے کے، تحفہ دے کے معاف کر دیں۔ انسان غور کرے، بہت عظیم ہے۔ نجف میں ایک عالم دین تھے، مرجع تقلید تھے، انہوں نے ایک شخص کے گھر، بہت بڑے عالم تھے آخوند خراسانی، ملا کاظم آخوند خراسانی، انہوں نے ایک شخص کے گھر ہدیے تحفے بھیجے۔ اب وہ سینی میں سجا کر بہترین قسم کا ہدیہ تحفہ جب گھر میں گیا اس کے، تو اس نے کہا کہ یہ کہاں، یہ آخوند نے بھیجا ہے۔ اچھا کیوں؟ نہیں معلوم، تمہارے لیے بھیجا ہے۔ وہ بھاگا بھاگا آخوند خراسانی کے پاس آیا کہ آپ نے اتنے ہدیے تحفے کیوں بھیجے ہیں؟ کہا بھائی تم نے ہمیں اتنا سب کچھ دے دیا، تمہاری عبادتیں، تمہارے نماز، تمہارے روزے میرے نام اعمال میں آ گئے، تم نے میری غیبت کیا، تو جب تم نے سنا ہمیں اتنا سب کچھ دے دیا تو ہم نے کہا کہ تمہیں کچھ دنیا کا ہی ہدیہ دے دیں۔ شرمندہ ہو گیا، فوراً اس نے معافی مانگا، معافی مانگ لیا۔ یقیناً خداوند عالم معافی مانگنے والوں کو، لہذا اپنے روزوں کو خراب نہ کریں، پہلی فرصت میں غیبت نہ کریں، دوسری فرصت میں جس کی غیبت کیا ہے اس سے معافی مانگیں، عزت نہیں جائے گی، خدا کی قسم عزت نہیں جائے گی۔ روزے کی زبان سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ اللہ کے لیے، اگر ہم اللہ کے خاطر کسی سے معافی مانگیں گے، اللہ کے لیے صرف اس سے جا کے معافی مانگیں گے، تو یقین جانیے خداوند عالم عزتوں کا دینے والا ہے، وہ کبھی ذلیل نہیں ہونے دے گا اپنے۔ ہم اگر خدا کے سامنے ذلیل و خوار و رسوا ہو جائیں گے تو خدا ہم کو عزت دے گا، بلند کرے گا، ہمیں صرف خدا کے سامنے ذلیل۔ لہذا انسان غور کرے، کتنا بہترین مہینہ ہے، خداوند عالم نے انسان کو آرام دیا ہے، سکون دیا اس مہینے میں روزے سے۔ نبی کریم ارشاد فرما رہے ہیں الصائم فی عبادت وان کان علی فراشہ، روزے دار عبادت میں اگرچہ وہ اپنے بستر پہ سو رہا ہے، فقط ایک ہی شرط ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ ما لم یغتب مسلمن، جب تک کہ کسی مسلمان کی غیبت نہ، غیبت نہیں کر رہا ہے، اپنے بستر پہ روزہ رکھ کے سو رہا ہے، بڑے اطمینان سے عبادت کر رہا ہے۔ سوتے ہوئے عبادت، کہاں ہے ایسا دینے والا؟ کون ہے ایسا دینے والا کہ انسان سو رہا ہے، اپنے جسم کو آرام دے رہا ہے، اطمینان سے بستر پہ لیٹا ہوا سو رہا ہے، صرف ایک ہی شرط تو ہے، غیبت نہ کرو۔ جب تک انسان غیبت نہیں کرے گا اس وقت تک انسان عبادت میں بسر کر رہا ہے۔ اور فرما رہے ہیں یقیناً ہم کو اس بارے میں فکر کرنا چاہیے۔ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں، میں اپنے لیے نصیحت کر رہا ہوں، خود کو۔ ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، کھانے پینے سے اپنے آپ کو ہم نے روک رکھا ہے، تو کیا ہم آنکھوں کو نہیں روک سکتے، زبان کو نہیں روک سکتے، کانوں کو نہیں روک سکتے؟ اس وقت تو لاک ڈاؤن میں بند ہیں، کہیں جا نہیں سکتے، کچھ نہیں۔ شیطان کا اسلحہ جو ہمارے لیے عبادتوں کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس کو ہم گناہوں کا ذریعہ نہ بنائیں۔ موبائل جس کے ذریعے ہم لوگوں کے حالات کو پوچھ کر، خیریت معلوم کر کے، مدد کر کے عبادت کر سکتے ہیں خدا کی، اس کو ہم غیبت کر کے، چغلی کر کے، برائی کر کے، دشمنی کر کے ہم اسے گناہ کا ذریعہ نہ بنائیں، استہزاء اور مذاق اور مسخرے پن کا ذریعہ نہ بنائیں۔ اللہ کے رسول نے کتنا بڑا ہم کو انعام دے دیا ہے، الصائم فی عبادت، روزے دار عبادت کی حالت میں، وَإِنْ كَانَ عَلَى فِرَاشِهِ، اگرچہ اپنے بستر پہ سو رہا ہو، جب تک کہ وہ اپنے آپ کو کسی برائی کی طرف نہ لے جائے۔ لہذا انسان اس روزے کو اپنے لیے عذاب کا ذریعہ نہ بننے دے، بلکہ بہترین سپر قرار دے جہنم کے لیے، عذاب الہی سے بچنے کے لیے۔ ہمیشہ انسان کو یہ کوشش کرنا چاہیے، الصیام جنۃ، اللہ کے رسول کا فرمان ہے
सियाम, रोजा क्या है? ये सिपर है, मालम यखरक़हा बिकिज़्बिन और ग़ीबतिन, जब तक झूठ या गीबत से इंसान इसको फाड़ेगा नहीं, तोड़ेगा नहीं, उस वक्त तक ये सिपर है इंसान के लिए सिपर। मैं अपने जवानों बच्चों से कह दूं कि देखिए, पहले जमाने में जब जंग होती थी तो सामने सामने जंग होती थी, मर्दानगी के साथ जंग होती थी, दुश्मन आमने सामने आके जंग करते थे। आज की तरह नहीं कि सोते हुए शहरों के ऊपर बम बरसा दिया, नहीं, जो आज दुश्मनाने दीन और इस्लाम कर रहे हैं वो नहीं जंग है। तो जब जंग आमने सामने होती थी तो सिपर चीज होती थी, हाथों में सिपर लेके जंग करने के लिए जाता था, उससे तीरों को रोका जाता था, नेज़ों को रोका जाता था, ढाल जिसे कहते हैं, ढाल लेकर जाते थे। करबला में और मौलाए कायनात के जो जंग के वाकयात है उसमें देखिए ढाल का जिक्र है। तो ये सिपर और ये ढाल हमारे लिए है क्या? अज़ाब इलाही से बचने के लिए। हम दुनिया की जिंदगी को बेहतरीन बनाएं, इस दुनिया की जिंदगी को हम सुकून और आराम की और जन्नत की जिंदगी बनाएं, हम इसको जहन्नम की जिंदगी न बनाएं, खराब न करें। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, अस्सियामु जुन्नतुन, रोजा सिपर है, मालम यफ़रिक़हा, जब तक कि तुमने इस सिपर को, इस ढाल को खुद न तोड़ा हो, बेकिज़्बिन, झूठ से, और गीबतिन, या गीबत से, जब तक कि इंसान न तोड़े। लिहाजा इंसान बुरे अल्फाज को जबान से न ले आए, झूठे अल्फाज को जबान से न ले आए। मैं आपके सामने एक वाक़े पे अपनी बात को मुकम्मल करना चाहता हूँ। सरकार रसालत माब की खिदमत में एक कनीज थी, उस कनीज ने, यानी एक खातून थी, उस खातून ने अपनी कनीज को गाली बक दी, बुरा भला गालियां दे दी कुछ। अल्लाह के रसूल ने बुलवाया, रहीम थे, रहमा बैनहुम, अपने दरमियान रहमत करने वाले थे। तो अल्लाह के रसूल ने उस खातून को बुलाया और उसके बाद रोजा है, सब रोजे से हैं, एक खाने को मंगवाया और ला के रखवा दिया सामने। और जब सामने रख दिया, खाना ला के रख दिया गया, तो कहा खाओ। उस औरत से कहा खाओ। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं तो रोजा हूँ। तुम रोजा हो? तुम कैसे रोजा रख रहे जबकि तुमने अपनी कमीज को गालियां बकी है? रोजा रखने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुमने खाने को अपने आप को रोक लिया, पीने से अपने आप को रोक लिया, हरगिज नहीं। रोजा रखने का मतलब ये है कि तुम्हारी जबान पे भी पाबंदी हो, तुम्हारी निगाहों पे भी पाबंदी हो, तुम्हारे कान पे भी पाबंदी हो, ये सब रोजे से रहें। रोजा सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं है, बल्कि रोजा एक ऐसा हिजाब है कि इन सारी बुराइयों से इंसान को अपने आप को रोकना चाहिए, तब रोजा सही है। आप इस वाक़े को गौर करें। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि हमारा रोज़ा हमारे लिए जहन्नम की आग से सिपर बन जाए, हम चाहते हैं कि हमारा रोज़ा हमारी ज़िंदगी की मुश्किलात का हल करने वाला बन जाए, तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को गीबतों से बचाएं, बुरी बातों से बचाएं, झूठ से बचाएं। अगर हम इससे अपने आप को बचाएंगे तो यकीनन ये हमारा रोज़ा खुदा की बारगाह में बेहतरीन रोज़ा करार पाएगा और जिसका अज्र खुदावंद आलम हमें अता फरमाएगा। खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं, खुदाया जमाने के इमाम को जो तेरी हुज्जत है इस वक्त दुनिया में, खुदाया इस हुज्जत खुदा को हम सब से राजी फरमा। खुदाया तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, उस हुज्जत खुदा के सदक़े में हमसे बलाओं, आफतों और इस वबा कोरोना जैसी मनुष्य वबा को हम सब से दूर फरमा। खुदाया हमारी इबादतों को अपनी बारगाह में खुलूस नीयत के साथ कबूल फरमा, हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, तमाम दीन इस्लाम की खिदमत करने वाले तमाम इस्लाम और मुस्लिमीन की खिदमत को कबूल करते हुए उनकी हिफाजत और उनको तूल उम्र उन्हें सेहत अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ईना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौअ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।